السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر ہر وقت لڑکیوں کے چکر میں پڑا رہتا تھا، نہ گھر میں خرچ پورا دیتا اور نہ ہی مجھے بیوی والے حقوق۔ میرا سسرال یہ سب دیکھ کر خوش ہوتا۔ میں اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے آن لائن ٹیچنگ کرتی تو وہ پیسے بھی وہ زبردستی چھین کر لے جاتا۔ اچانک اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اس کی بہنیں کہنے لگی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں پہنچی تو بھائی اور بھابھی نے جینا حرام کر دیا۔ میں ہر روز روتے ہوئے خدا سے مدد مانگ رہی تھی۔ اچانک ایک روز دروازے پر دستک ہوئی اور میں خاموش سی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دل بے حد اداس تھا۔ جس انسان کے لیے میں نے اپنا آپ برباد کر لیا تھا وہ انسان میری قدر تک کرنا نہیں جانتا تھا۔ قدر تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ابھی میں مزید کچھ سوچتی، اسی پل میرا موبائل بجا۔ میں نے اپنا سر جھٹک کر موبائل دیکھا تو سامنے ایک اجنبی نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں سمجھی کوئی کلائنٹ ہوگا، اسی لیے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو کہتے ہی ایک مردانہ آواز میرے کان سے ٹکرائی۔ آپ مس نگین بات کر رہی ہیں؟ میں فوراً بولی جی۔ فرمائیں کون بات کر رہا ہے؟ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ اگلے ہی لمحے فون کٹ گیا تھا۔ میں حیرت سے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کیا صرف یہی پوچھنے کے لیے فون کیا گیا تھا؟ میں اپنا سر جھٹک کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میری دونوں نندیں چارپائی پر بیٹھی اپنی کالج کا اسائنمنٹ بنا رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان کی مدد کر دیتی ہوں، مگر اگلے ہی پل اور میں چپ چاپ کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ کہنے کو میری شادی کو پورے 4 سال گزر گئے تھے، لیکن کوئی دن ایسا نہیں تھا جس میں مجھے اذیت نہ ملی ہو۔ شادی کی اگلی صبح ہی مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، اگر مجھے یہاں رہنا ہے اور اپنی زندگی گزارنی ہے تو ہر قیمت پر گزارا کرنا پڑے گا، ہر بات پر سمجھوتا کرنا پڑے گا، شوہر کے ہوتے ہوئے بن شوہر کے رہنا پڑے گا۔ اور آج پورے 4 سال ہو گئے تھے، میں اسی حساب سے چلتی آ رہی تھی۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں مزید ڈوب تھی جب اچانک باہر سے میری نند کی آواز آئی تھی، بھابھی اگر چائے بنا رہی ہیں تو ہم دونوں کے لیے بھی بنا دیں، اور اگر نہیں بنا رہی تب بھی ہمیں بنا کر دیں، ہمیں کام کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے چائے کا پانی چڑھا دیا تھا۔ بلا وجہ میں کوئی ایسی الٹی بات کر کے اپنی زندگی مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج آئی فون کال میری زندگی کتنی مشکل میں ڈالنے والی ہے۔ کچھ ہی دیر میں چائے بنا کر میں باہر آ گئی تھی، لیکن اگلا لمحہ میرے لیے عجیب تر تھا۔ میری دونوں نندیں میرا موبائل تھامے نہ جانے اشتیاق سے ایسا کیا دیکھ رہی تھیں کہ ان کے چہرے کے تاثرات عجیب تر ہوتے جا رہے تھے۔ میں ان کے سامنے چائے رکھ کر بولی، بنا اجازت کسی کا موبائل استعمال کرنا نامناسب بات ہوتی ہے، میرا موبائل دو۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ موبائل اب ہم بھائی کو دیں گے، جو گل آپ کھلا رہی ہیں وہی آپ کا دماغ درست کریں گے۔ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ ہمارے گھر کی بہو ہو کر آپ منہ کالا کروائیں گی؟ اس کی بات سن کر میں بھڑک اٹھی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، دماغ درست ہے تمہارا؟ کتنی بیہودہ بات کر رہی ہو؟ میں تم سے کتنی بڑی ہوں، عمر میں بھی اور رتبے میں بھی؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی عمر اور رتبہ آج بھائی درست کریں گے۔ آپ لڑکوں سے چکر چلا رہی ہیں، آن لائن کلاس کی آڑ میں آپ نے اپنے عاشق بنائے ہوئے ہیں، آج تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جبکہ میری جان ہتھیلی پر آئی تھی،
میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیوں بدتمیزی کر رہی ہو، میرا موبائل فون دو، جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، کون ہے یہ جو آپ کو جان، بابو، میری زندگی جیسے لقب دے رہا ہے؟ اس نے اچانک ہی اسکرین میری طرف گھمائی تھی۔ سامنے وہی انجان نمبر تھا جس سے کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی تھی۔ اب اس کے ان باکس میں کئی عجیب تر میسج تھے، جہاں پر زیادہ تر میسج ایک تھا، آپ کی آواز کا میں دیوانہ ہوں۔ آپ کی آواز جیسی میں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ آپ کی سریلی آواز آج میرے کانوں میں رس گھول چکی ہے۔ میں کل بھی فون کروں گا، میں آپ کا فین ہوں، زندگی رہی تو آپ سے ملاقات کے لیے بھی آؤں گا۔ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو میری بات پر بھروسہ کرو، یہ ایک اجنبی نمبر تھا، تم میسج غور سے ریڈ کرو، تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے صرف ہیلو کہا تھا اور اس نے مجھ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ آپ مس نگین ہیں۔ میرے جواب دیتے ہی اس نے فون کاٹ دیا۔ میری بات سن کر وہ دونوں بولی، آخر آپ اجنبی نمبر اٹھاتی کیوں ہیں؟ ہم تو نہیں اٹھاتے، ہمارے پاس بھی اکثر آتے رہتے ہیں، لیکن آپ ہی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم پاگل ہیں؟ آنے دیں آج بھائی کو اور امی کو بھی، آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ آپ جیسی لڑکی ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ آپ کی وجہ سے ہم بھی بدنام ہو جائیں گے۔ کچھ عرصے بعد ہماری عمریں بھی شادی کی ہو جائیں گی اور رشتے کے وقت ہمیں خوب ذلیل کیا جائے گا، جس کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، تم دونوں کی باتوں سے میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ تمہارا بھائی تو ویسے بھی موقع تلاش کرتا ہے مجھے طلاق دینے کا۔ میرا گھر برباد کر کے تم دونوں کو کیا حاصل ہوگا؟ میں تو کبھی تم دونوں سے الجھتی بھی نہیں ہوں، بلکہ ہر کام خاموشی سے کر دیتی ہوں۔ جبکہ میری دوسری نند مجھے پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے بولی، یہ ایموشنل بلیک میلنگ اپنے گھر جا کر کرنا، اب جاؤ یہاں سے، ہمارے سر پر سوار مت ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، فی الحال میرا موبائل دو، تمہیں اپنے بھائی سے جو کہنا ہے کہہ دینا، مگر میرا موبائل مجھے دے دو، میری کلاس ہے۔ مگر وہ دونوں موبائل پیچھے کرتے ہوئے بولے، جب تک بھائی نہیں آ جاتے ہم کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اگر انہوں نے کہا کہ آپ کو موبائل دینا ہے تو ہم دیں گے، اس کے علاوہ تو آپ کو موبائل آج ملنے سے رہا۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں چائے کے کپ اٹھائے اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں، جبکہ میں وہیں سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیا مصیبت میرے گلے لگ گئی تھی؟ بلا وجہ کا فون میں نے اٹھا لیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اب طے کر چکی تھی کہ مر جاؤں گی، لیکن اب کسی اجنبی نمبر کو ریسیو نہیں کروں گی۔ میں روتے روتے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ زندگی نے مجھے بہت عجیب دہرائے پر کھڑا کر دیا تھا۔ میرا شوہر ایک وین ڈرائیور تھے، وہ ہمیں کالج سے لینے کے لیے آتے تھے۔ میرے ساتھ کئی لڑکیاں ہوتی تھیں اور کئی لڑکیاں میرے شوہر کو پسند بھی کرتی تھیں۔ کم عمر اور حسین ڈرائیور، بھلا کس کو پسند نہیں ہوگا؟ اوپر سے ان کا انداز اتنا نہیں تھا کہ ہر لڑکی اپنا آپ خود ہی ان پر نچھاور کرنے کو تیار تھی۔ اسی دوران انہوں نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ میں انکار کر دینا چاہتی تھی، لیکن ان کی باتیں مجھے ان کی طرف مائل کر چکی تھیں۔ میں نے جب اپنی ماں کو اس رشتے کے حوالے سے بتایا تھا، انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ جو لڑکا سب سے بات کرتا ہو، جو لڑکا روز کئی لڑکیاں اٹھا کر ان کے گھروں پر چھوڑتا ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ڈرائیونگ لائن میں نوجوان لڑکے زیادہ تر شراب پیتے ہیں، جبکہ میں اپنی ماں کی بات سننا چاہتی ہی نہیں تھی۔ میں نے ان سے خوب جھگڑا کیا تھا کہ آپ میری خوشی میں خوش ہونا ہی نہیں چاہتی، بس ہر وقت مجھے اپنے گھر بٹھانا چاہتی ہیں۔
تاکہ آپ کی بہویں میرا جینا حرام کرتی رہیں یا آپ میری کمائی کھانا چاہتی ہیں۔ دراصل کالج کے وقت بھی میں اسکول میں پارٹ ٹائم ٹیچنگ کرتی تھی، جس سے مجھے کافی اچھی سیلری مل جاتی تھی، جو آدھی میں رکھتی تھی اور آدھی امی کو دے دیا کرتی تھی۔ میری اس بات نے شاید امی کا دل توڑ دیا تھا اور وہ میری شادی ثاقب سے کروانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پہلی ملاقات جب میری ثاقب کے گھر والوں سے ہوئی تھی، میں کافی حیران رہ گئی تھی۔ ان کی فیملی عجیب تر تھی، بہنوں کی باتیں، اماں کا رویہ۔ میری امی نے ان لوگوں کے جانے کے بعد اس رشتے سے مجھے صاف انکار کر دیا تھا کہ تم اس گھر میں نہیں رہ پاؤ گی، تم ایک الگ دماغ کی لڑکی ہو جس نے ہمیشہ آزاد زندگی بسر کی ہے۔ اگر تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے تو بہتر ہوگا تم کسی اور کو اپنے لیے منتخب کرو، یہ تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کر پائے گا۔ ماں اور بہنیں اس پر حاوی ہیں، تم خوش نہیں رہو گی۔ لیکن میرے دماغ میں صرف اور صرف ثاقب کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، اس کی میٹھی میٹھی باتیں، اس کے تحفے، سہانے خواب، ان تمام چیزوں کی وجہ سے میں اپنی ماں سے بدظن ہو گئی تھی اور گھر میں جھگڑے شروع کر دیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اماں نے مجبوراً میری شادی میرے شوہر سے کروا دی تھی۔ لیکن رخصتی کے وقت انہوں نے صرف ایک بات کہی تھی، یہ رشتہ تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے، تم مرو یا جیو، تمہارا تعلق اس لڑکے سے اور اب اس کے گھر والوں سے ہے، میرے دروازے پر آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بھائی شادی شدہ ہیں، تمہارے ابا اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو بہتر ہوگا اپنا گھر بسانا، میرے گھر پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی باتیں میرا کلیجہ چیر گئی تھی، وہ میری ماں تھی، مجھے ایسے کیسے بول سکتی تھی؟ لیکن شاید میرے الفاظ، میرا رویہ انہیں بھی مجھ سے بیزار کر چکا تھا۔ شادی کافی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ اماں نے مجھے جہیز میں ایک ایک چیز دی تھی، بھائی نے مجھے سونے کا سیٹ بھی دیا تھا۔ زندگی مجھے سہانی لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں رخصت ہو کر ان کے گھر آئی، اگلا لمحہ موت جیسا تھا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مہمان شادی حال سے ہی چلے گئے تھے۔ شاید ان لوگوں کا رویہ ہی ایسا تھا کہ کسی نے بھی گھر آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا جائے گا، کچھ رسومات ہوں گی جو عموماً دلہن کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ان کی ماں بہنیں مجھے کار میں ہی چھوڑ کر خود اندر چلی گئی تھی۔ حیرانگی تو مجھے اس بات پر ہوئی تھی کہ میرے شوہر بھی ٹھہرے نہیں تھے، انہوں نے تو مجھے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی بہنوں کے پیچھے ہی ہاں ہوں کرتے ہوئے چلے گئے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، لیکن ہمت کرنی تھی۔ ساری رات میں گاڑی میں تو بیٹھ کر گزار نہیں سکتی تھی، اس لیے ہمت کر کے گاڑی سے باہر آ گئی تھی اور اپنا لہنگا سنبھال کر خود ہی ثاقب کے گھر چلی گئی تھی۔ لیکن دل مزید بوجھل ہو گیا تھا، سب اپنے کمروں میں بند ہو گئے تھے۔ میں نئی نویلی دلہن لہنگا سنبھالے ان کے برآمدے میں بالکل تنہا کھڑی ہوئی تھی۔ اکثر ثاقب نے مجھے ویڈیو کال پر اپنا کمرہ دکھایا تھا، اسی لیے مجھے معلوم تھا اس کا کمرہ کون سا ہے۔ میں گہری سانس لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، لیکن جیسے ہی میں قریب آئی اور اندر سے آتی ہوئی آوازیں سنی، میرا پورا وجود پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ اندر وہ کسی لڑکی سے بیبی شونا کر کے معافی مانگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری سانس روک دی ہو۔ جس انسان کی خاطر میں نے اپنی ماں کو مایوس کیا، اپنی بیوہ ماں کے آگے کھڑی ہو گئی، اپنے بھائیوں سے جھگڑا کیا، اپنا میں کا تباہ کر دیا، وہ انسان شادی کی پہلی رات کسی لڑکے سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس خیال نے ہی میری جان نکال دی تھی، لیکن میں نے ہمت کی تھی اور اپنے آپ کو سمجھایا تھا، ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہو۔
یہ سوچ کر میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی، لیکن میری غلط فہمی لمحے میں دور ہوئی تھی۔ موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا اور وہ باقاعدہ طور پر کان پکڑے اٹھک بیٹھک کر رہا تھا۔ اکثر جب ہم دونوں کے درمیان تھوڑی بہت ناراضگی ہو جاتی تھی، وہ مجھے ایسے ہی مناتا تھا۔ اس کے انداز بہت منفرد تھی، جس کی وجہ سے میں بہت جلد اس کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بری طرح گڑبڑا گیا اور جلدی سے موبائل بند کر کے سیدھا ہو گیا تھا، جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب کیا ہے ثاقب؟ کون تھی یہ؟ جبکہ وہ فوراً بولے، کوئی بھی نہیں تھی، میں تو بس ویڈیو بنا رہا تھا تاکہ کبھی تم ناراض ہو جاؤ تو میں تمہیں دے سکوں۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، بے وقوف، آپ کسی اور کو بنانا۔ پیچھے سے لڑکے کی آواز بھی آ رہی تھی، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ثاقب، کوئی بات ہے تو مجھ سے شیئر کر لیں پلیز، میری شادی کی آج پہلی رات ہے، مجھے تباہ مت کریں۔ میری بات سنتے ہی وہ اپنا کالر سیدھا کرتے ہوئے بولے، فضول کے ڈرامے مت کرو، جاؤ تم ایزی ہو جاؤ، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ جبکہ میں فوراً بولی، آپ مجھ سے کس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں؟ ہماری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، نہ آپ نے میری تعریف کی، نہ مجھے کوئی تحفہ دیا، نہ مجھے کمرے میں ویلکم کیا، اور یہ کمرہ کس طرح اجاڑ ہو رہا ہے، آپ نے کمرے میں ایک پھول بھی نہیں لگایا۔ میں مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی وہ بولے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب کیا میں پھول لگاتا پھروں؟ کمرے میں اماں نے منع کر دیا تھا، ان کا کہنا ہے کہ گھر میں جوان بہنیں ہیں، ان کی موجودگی میں یہ سب اوچھی حرکتیں نہیں ہوں گی، اس لیے تم بھی اپنے دماغ سے یہ الٹی سیدھی باتیں نکال دو۔ یہ کہتے ہی وہ واش روم کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ میں بالکل خاموش سی بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں میرا ہی جہیز تھا، ورنہ یہ تو طے تھا کہ یہ کمرہ خالی ہونا تھا اور یہ شخص مجھے زمین پر بٹھاتا۔ میری آنکھوں میں یکایک نمی آ گئی تھی، میں گھبرائی ہوئی نظروں سے اس موبائل کو دیکھنے لگی تھی، جس کے سامنے ابھی کچھ دیر پہلے میرے شوہر کھڑے اٹھک بیٹھک کر رہے تھے۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنے قدم موبائل کی طرف بڑھائے تھے، دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا تھا اور جیسے ہی موبائل کھولا تو اتفاق سے موبائل پر لاک نہیں تھا۔ میں فوراً واٹس ایپ پر گئی تھی اور اگلا لمحہ میری جان نکال دینے والا تھا۔ وہاں پر تقریباً 4 لڑکیوں کو آئی لو یو کا میسج بھیجا گیا تھا۔ میں جیسے جیسے چیٹ پڑھتی جا رہی تھی، میرے ماتھے سے پسینہ پانی کی طرح بہنے لگا تھا، آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی میں تیسری پروفائل کھولتی، اسی پل واش روم کا دروازہ کھل گیا تھا اور میرے شوہر میرے قریب آ گئے تھے۔ میں کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی وہ میرے ہاتھ سے اپنا موبائل جھپٹتے ہوئے بولے، تمیز نہیں ہے تم میں؟ انسان کی کچھ پرائیویسی ہوتی ہے، بنا اجازت تم میرے موبائل میں کیسے گھس سکتی ہو؟ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، بیوی ہوں آپ کی، نکاح ہوا ہے ہم دونوں کا، اب آپ کی ہر چیز پر میرا اختیار ہے، اور یہ آپ کن لڑکیوں سے بات کرتے ہیں؟ آپ کو ذرا احساس ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج میری شادی کی پہلی رات تھی، میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، لیکن جو سب میں دیکھ رہی تھی ان سب نے میرا سکون غارت کر دیا تھا۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب ٹائم پاس ہے، ایک تم سے ہی مجھے محبت تھی، جبھی دیکھو آج تمہیں اپنے گھر کی بہو بنا کر لے آیا ہوں۔ تم چھوڑو ان سب کو، آج ہم دونوں کی خوبصورت رات ہے، تم ان باتوں کو نظر انداز کرو اور بس مجھے فیل کرو۔ یہ کہتے ہی وہ میرے قریب آنے لگے تھے، جبکہ میری نظر بھٹک بھٹک کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ہوئے ان کے موبائل پر جا رہی تھی، اور دل مسلسل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی حدیں تجاوز کر رہے تھے، میرے قریب آ کر حق زوجیت لے رہے تھے، لیکن جو تکلیف مجھے ہو رہی تھی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ پوری رات میری عجیب ترین گزری تھی۔ کہنے کو ہر لڑکی کے لیے یہ رات بہت خوبصورت ہوتی ہے، اس کی زندگی کی اہم ترین رات،
لیکن میرے لیے وہ رات بدترین رات تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ باہر ہوتے شور سے کھلی تھی۔ میں فوراً ہی بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں ثاقب نہیں تھے۔ وہ کہاں تھے مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن باہر سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں چپ چاپ اٹھ کر باہر کی طرف آئی تھی۔ دوپٹہ اچھی طرح اپنے وجود پر پھیلا لیا تھا، لیکن جیسے ہی میں باہر آئی، اگلا لمحہ موت کے برابر تھا۔ ایک لڑکی میرے شوہر کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی تھی اور مسلسل روتی جا رہی تھی، جبکہ میرے شوہر اس کو تھام کر سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنے قدموں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ثاقب، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کی خاطر اپنے 2 بچے ذبح کیے، اپنا آپ پر نچھاور کیا، میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور آپ شادی کر بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں آپ کے خلاف پولیس میں کمپلین کروں گی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ جبکہ میرے شوہر اس کے چہرے کو بار بار تھام کر اسے خاموش رہنے کا بول رہے تھے۔ مجھے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو، میری سانس روک رہا ہو۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ابھی میں مزید خیالوں میں ڈوبتی جب اچانک میرے کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ سامنے ثاقب غصے میں کھڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب آئے تھے اور میرا بازو تھام کر مجھے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے بولے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ناک کے نیچے یہ گل کھلانے کی؟ میری بیوی ہو کر تم دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات میں رہتی ہو۔ اب سمجھ آیا تم مجھ سے اتنا چڑھتی کیوں ہو۔ جبکہ میں ان سے دور ہوتے ہوئے بولی، میں آپ سے نہیں بلکہ آپ مجھ سے چڑھتے ہیں۔ آپ کے لیے میں نااہم ہوں، آپ نہیں، اور میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، میرا موبائل دیکھ سکتے ہیں اور ان میسج کو بھی دیکھ سکتے ہیں جن کو آپ کی بہنیں غلط رنگ دے کر آپ کے سامنے بیان کر رہی ہیں۔ میری بات سن کر اچانک انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہارا مطلب کیا ہے؟ میری بہنیں پڑھی لکھی نہیں ہیں، ایک تم ہی پڑھی لکھی ٹیچر ہو۔ جبکہ میں فوراً بولی، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کیوں میرے ساتھ اس طرح برتاؤ کرتے ہیں؟ ثاقب، آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا، میں روتے ہوئے بولی تھی۔ آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میرے سامنے یہ رونا دھونا نہیں کرنا، میں ابھی تمہارا موبائل دیکھ کر آ رہا ہوں، اس میں پیسے آئے ہوئے ہیں، میں نے ایک اسکرین شاٹ دیکھ لیا ہے، جس کا مطلب ہے تم نے پیسے نکال بھی لیے ہیں۔ مجھے پیسے دو، مجھے کام سے جانا ہے، ان فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، میرے پاس کوئی فضول پیسے نہیں ہیں، میں بہت محنت سے کماتی ہوں، میں اس طرح آپ پر اپنے پیسے ضائع نہیں کر سکتی۔ میری بات سنتے ہی انہوں نے مجھے سختی سے تھام کر دیوار کے ساتھ لگایا تھا اور میرے چہرے کو دبوچ کر بولے، جتنا کہا ہے اتنا کرو، پیسے دو ورنہ تمہیں یہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے؟ تمہاری ہر کمزوری میرے پاس ہے۔ اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے، تمہارے ہر اسٹوڈنٹ کو تمہارے خلاف کر دوں گا، الٹی سیدھی باتیں ان کے پیرنٹس کو بتاؤں گا، پھر وہ سب تم سے بدظن ہو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ مجھے پیسے دے کر معاملہ یہیں ختم کر لو۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اپنا آپ سنبھال کر میں الماری کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میری سیلری آئی تھی، مگر کہتے ہیں نا
آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ طے کر دیتے ہیں کہ کون سا پیسہ کہاں خرچ ہوگا۔ شاید میرے پیسے بھی طے ہو چکے تھے جو اس بدبخت انسان کے ہاتھوں میں ہی خرچ ہونے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی پوری سیلری اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی، جب کہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آج روشانے کو ڈیٹ پر لے کر جاؤں گا، اور ہاں، رات کے لیے میرے کپڑے نکال دو، وہ بلیک شرٹ اور خاکی پینٹ نکالنا، اور ساتھ میں میرا بلیک کوٹ بھی نکال دو، تھوڑا لک اچھا آ جائے گا، میں اس کے لیے کوئی تحفہ لے آتا ہوں۔ وہ میری جان جلا کر کمرے سے چلے گئے تھے، جبکہ میں روتے روتے وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ زندگی اتنی مشکل تھی کہ میں اپنی تکلیفیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور گھسیٹتی ہوئی خود کو الماری کے قریب لے آئی تھی۔ مجھے معلوم تھا اگر میں اس بدبخت شخص کے کپڑے نہیں نکالتی تو بلا وجہ وہ صبح مجھے اذیت دیتا، اور مجھ میں اذیت سہنے کی بالکل ہمت نہیں تھی۔ جلدی جلدی میں نے اس کے کپڑے نکال کر پریس کیے تھے اور باہر آ کر اپنی نندوں سے موبائل لیا تھا، کیونکہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میری کلاس تھی۔ میں نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا تھا، رونے کی وجہ سے میرا چہرہ کافی سرخ ہو گیا تھا۔ میں دیکھنے میں بدصورت نہیں تھی، بلکہ کافی اچھی تھی۔ شادی سے پہلے کئی لوگ میرے دیوانے تھے، کئی رشتے میرے لیے آئے تھے، لیکن میں صرف ثاقب کے لیے پاگل تھی۔ اور کہتے ہیں نا، جب آپ ہزاروں کو ٹھکرا کر کسی ایک کو چن لو تو وہی ایک آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ میرے ساتھ ہی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا، تمام چیزیں ترتیب دیتے دیتے آدھا گھنٹہ بیت گیا تھا، اور اگلے ہی لمحے میں نے اپنی کلاس شروع کر لی تھی۔ میں ایک ساتھ 2 بچوں کو اس وقت ٹیوشن دیتی تھی۔ سامنے وہ دونوں بچے خاموشی سے اپنی کتاب لیے بیٹھے تھے، جبکہ میں مکمل انہی پر دھیان دے کر پڑھانے لگی تھی۔ میرے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہوا تھا، فی الحال میں نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ اگر مجھے اپنے کیریئر پر فوکس کرنا تھا تو میں صرف اور صرف آج کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ ماضی اور مستقبل دونوں کو میں نے ایک طرف کر دیا تھا، اور شاید یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطیاں تھیں جنہیں میں خود کرتی جا رہی تھی۔ کلاس میں نے تقریباً 1 گھنٹہ لی تھی۔ ہوم ورک وغیرہ دے کر میں موبائل بند کیے چپ چاپ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ دماغ پر اب دوبارہ ثاقب اور اس کی حرکتیں سوار ہونے لگی تھیں۔ شادی کی صبح بے ہوش ہونے کے بعد میری آنکھ ہسپتال کے بستر پر کھلی تھی۔ شادی کی صبح بے ہوش ہونے کے بعد میری آنکھ ہسپتال کے بستر پر کھلی تھی۔ کچھ دیر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا میں کہاں پر ہوں، لیکن جیسے ہی میرا دماغ بیدار ہوا، میں نے ہسپتال میں ہنگامہ کر دیا تھا کہ میرے شوہر کو بلاؤ، لیکن ثاقب کا وجود کہیں بھی نہیں تھا۔ صرف میرے بھائی ہسپتال میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ہی مجھے سمجھانے لگے تھے کہ تم تحمل سے کام لو، ہم اس سے بات کریں گے۔ میں نے انہیں روتے ہوئے کل رات کا واقعہ بھی بتا دیا تھا، اور صبح جو لڑکی بول رہی تھی وہ سب بھی حرف بحرف بتا دیا تھا۔ میرا ایک بھائی تو مجھے خوب ذلیل کرنے لگا تھا کہ جب ہم تمہیں روک رہے تھے، تمہیں منع کر رہے تھے کہ یہ سب نہیں کرو، اپنے قدم روک لو، تب تم نے ہماری ایک بات نہیں سنی، بلکہ ہم سے ہی بغاوت کر کے تو اس شخص کی طرف ہو گئی تھی جس نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مگر میرے دوسرے بھائی نے میرا اس پل ساتھ دیا تھا کہ ان باتوں کا ابھی کوئی وقت نہیں ہے، ہم ثاقب سے بات کریں گے کہ یہ کیا تماشا ہے، وہ ہماری بہن کو اس طرح رسوا نہیں کر سکتا۔ اب شادی ہو چکی ہے تو نبھانا ہر قیمت پر پڑے گا۔ مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ شام کے وقت پوری محفل بٹھائی گئی تھی، اور جب ثاقب سے بات کی گئی تو ان کا خاندان ہاتھ کھڑا کر چکا تھا۔ اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو اپنی بہن لے جائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے بیٹے کا کسی بھی لڑکی کے ساتھ ولیمہ کر دیں گے۔ وہ لوگ بے غیرت تھے،
لیکن ہم عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں نے مجھے ہی سمجھایا تھا کہ شادی سے پہلے تو زندگی میں ہزار لڑکیاں ہوتی ہیں، شادی کے بعد ایک لڑکی اپنے شوہر کو سنبھالتی ہے، تو اپنے طریقے سے اسے روکو، وہ سنبھل جائے گا، تم بیوی ہو، تم سب کر سکتی ہو۔ اماں نے بھی یہی کہا تھا، اور پھر انہوں نے ایک ہی بات کہی، دیکھو یہ رشتہ تم نے اپنی پسند سے اپنے لیے منتخب کیا ہے، اب تمہارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، تو مجھے یا اپنے بھائیوں کو گھڑی گھڑی پریشان نہیں کر سکتی۔ ان کی باتیں میرا کلیجہ چیر گئی تھی، مگر انہوں نے شادی سے پہلے بھی مجھے کئی بار یہ بات سمجھائی تھی کہ جو شخص ڈرائیور ہونے کے باوجود ایسی حرکتیں کر رہا ہے، یقیناً وہ کہیں اور بھی منہ مار چکا ہوگا۔ لیکن میں عقل کی اندھی اپنے ماں باپ کے ہی خلاف ہو کر اس اجنبی پر بھروسہ کر چکی تھی جس نے میری زندگی تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ محفل بٹھانے کے بعد میری ذات کو میرے سسرال والوں نے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ ولیمے کی رات مجھے لگا تھا میرے شوہر اپنی ہر غلطی کا ازالہ کریں گے، مگر وہ تو کمرے میں آئے ہی نہیں تھے۔ اگلی صبح جب میں نے اپنی ساس سے ان کا پوچھا تو انہوں نے سادہ لفظوں میں کہا تھا، وہ تو اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ مری گھومنے کے لیے گیا ہے، تقریباً 2 دن بعد آئے گا، تم جا کر کچن سنبھالو، تم اس گھر کی بہو ہو، بہو کا کام کچن سنبھالنا ہی ہوتا ہے۔ جبکہ میں حیرت سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی، وہ ایسا کیسے کہہ سکتی تھی؟ اللہ نے ان کو بھی 2 بیٹیاں دی تھی، یہ بات وہ کیوں بھول گئی تھی؟ میں روتے ہوئے بولی، امی آپ تو ماں ہیں، آپ اپنے بیٹے کو گناہ کی طرف کیوں دھکیل رہی ہیں؟ میں بیوی ہوں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جبکہ میری ساس محض اتنا بولی تھی، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں مجبور ہوں، وہ اس گھر کا خرچہ چلاتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، اب جوان اولاد پر ہم ڈنڈے کا زور تو نہیں رکھ سکتے۔ ان کی باتیں مجھے بہت اداس کر گئی تھیں، مگر میں نے فی الحال چپ لگا لی تھی، اور یہی چپ جب میرے گلے کا توق بن گئی تھی۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی، اور میرے شوہر کی حرکتیں بالکل بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی، نہ وہ مجھے شوہر کے حقوق دیتے تھے، نہ گھر کا خرچہ دیتے تھے۔ 1 سال میں نے بہت مشکل سے اپنی ماں سے مانگ اور مانگ کر گزارا کیا تھا، لیکن اب مجھے شرم آنے لگی تھی، اس لیے میں نے کام ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ میرے پاس موبائل تھا اور پڑھانے کی اسکل بھی تھی۔ اپنی پرنسپل سے بات کر کے مجھے کچھ ٹیوشن مل گئی تھی، جنہیں میں گھر بیٹھ کر ہی دینے لگی تھی، اور جیسے ہی یہ خبر میرے شوہر کو ہوئی، وہ بہت خوش ہوئے، مگر مجھے معلوم ہی نہیں تھا اس خوشی کے پیچھے راز کیا ہے۔ مہینہ گزرنے کے بعد جیسے ہی میری سیلری آئی، انہوں نے سارے پیسے مجھ سے چھین لیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم اس گھر میں رہ ہی رہی ہو، یہاں کا کھا رہی ہو، تمہیں کچھ تو دینا پڑے گا، اب اگر تم کمانا شروع کر چکی ہو تو میری مدد کرو، میں کب تک وین چلاتا رہوں گا، مجھے کاروبار کرنا ہے، اور اچھے ٹیوشن پکڑو تاکہ ہماری زندگی میں بہار آئے۔ ان کی بات مجھے بہت عجیب لگی تھی، مگر میں نے اپنے لب سی لیے تھے۔ کچھ مہینوں تک میں نے یہ تماشا برداشت کیا تھا، مگر دھیرے دھیرے مجھے بھی چالاکیاں سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ آدھی تنخواہ میں اپنے شوہر کے سامنے رکھتی تھی، اور باقی کی تنخواہ میں چھپا لیتی تھی تاکہ میرے پاس کچھ بچ سکے، لیکن مجھے اپنی ماں پر افسوس ہوتا۔ بے شک میں نے بہت بڑی غلطی کی، ایک ایسی غلطی جس کی کوئی معافی نہیں، لیکن اگر میری ماں چاہتی تو مجھے اس آدمی سے شروع سے ہی الگ کروا سکتی تھی، میری کہیں اور شادی کروا دیتی، میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ مگر شادی کے 2 سال بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور اصل تماشا اسی کے بعد شروع ہوا تھا۔ میرے شوہر کو جو تھوڑا بہت خوف میرے میکے کا تھا، وہ مکمل طور پر مٹ گیا تھا۔ میرے بھائیوں کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ اپنی زندگیوں میں مگن تھے،
ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، بہن کس حال میں ہے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اور پھر زندگی مجھے ایک ایسے موڑ پر لے آئی تھی کہ میں اب کما رہی تھی، جمی کھا پا رہی تھی، کیونکہ میرے شوہر کچھ نہیں کرتے تھے، صرف اور صرف چکر بازیاں کرنا انہوں نے اپنا کام بنا لیا تھا۔ اگر کوئی امیر عورت مل جاتی تو اچھا کھا لیا کرتے تھے، اور اگر نہیں تو میں ہی پورے گھر کا نظام چلا رہی تھی، مگر اس کے باوجود مجھے جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا تھا۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی ڈوبی ہوئی تھی جب اچانک کسی نے میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹا تھا۔ فوراً گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی، دروازہ کھولا تو سامنے میری چھوٹی نند کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بھابھی، امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جب سے خالہ کے گھر سے آئی ہیں آنکھیں ہی نہیں کھول رہی، اور ابھی تو انہوں نے عجیب عجیب آوازیں نکالی تھی اور آپ بالکل ٹھنڈی پڑ چکی ہیں۔ اپنی نند کی بات سن کر میری جان لبوں پر آئی تھی۔ جس طرح کا منظر اس نے کھینچا تھا وہ میری روح دہلا چکا تھا۔ میں فوراً باہر آئی تھی اور اپنی ساس کے کمرے کی طرف بھاگی تھی، مگر میری نند کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ واقعہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم فوراً ان کو ہسپتال لے کر بھاگے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی راستے میں فون کر دیا تھا، وہ بھی ڈائریکٹ ہسپتال پہنچے تھے، مگر ہمیں وہاں جاتے جاتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میری ساس اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، گھر میں قیامت برپا تھی، دونوں بیٹیوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ یہی حال میرے شوہر کا بھی تھا، مگر اللہ کی مرضی کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مارنے اور بچانے کی ذات صرف میرے پاک رب کی ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میری ساس کو مرے آج پورے 2 ہفتے بیت گئے تھے۔ آج میں نے اپنی پہلی کلاس لی تھی، مگر مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ گھر میں کیسا طوفان برپا ہونے والا ہے۔ کلاس لینا میرے لیے کتنا اذیت ناک ہوگا۔ ابھی میں فارغ ہی ہوئی تھی جب مجھے باہر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں باہر گئی تو دونوں بہنیں اپنے بھائی سے لڑ رہی تھیں۔ میں نے غور کیا تو معاملہ مجھ سے ہی جڑتا تھا۔ میری چھوٹی نند میرے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر آپ نے اس عورت کو ابھی کے ابھی نہیں چھوڑا تو ہم دونوں یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ آپ اس کو طلاق دیں، ہم کمائیں گے، ہم اس گھر کو چلائیں گے، لیکن اس لڑکی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اسی کی وجہ سے ہماری ماں مری ہے، اگر یہ جلدی باہر آ جاتی تو وہ بچ جاتی، یہی قصوروار ہے۔ آج دیکھیں ہماری ماں کو مرے صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں اور یہ اپنے کام پر لگ گئی، اس کو بالکل حیا شرم نہیں ہے۔ جبکہ میں فوراً بولی، اگر کام نہیں کروں گی تو گھر کا چولہا کیسے چلے گا، اور میں کون سا ناچ رہی ہوں، کمرے کے اندر بیٹھ کر کلاس ہی تو لے رہی تھی۔ ابھی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر میرے قریب آئے تھے اور میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار کر بولے، میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، تم جیسی عورت کسی کا دکھ نہیں سمجھ سکتی، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں، گویا وہ تھپڑ تھا جو میری 4 سال کی ریاضت پر پڑا تھا۔ میں ہر دن ایک امید پر جیتی تھی کہ کبھی تو ثاقب کو مجھ سے محبت ہوگی، کبھی تو اپنی حرکتوں سے باز آئے گا، مگر مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پاسا اس طرح پلٹ جائے گا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں کچھ سمجھتی ہوں اس سے پہلے ہی میری نند نے مجھے باہر نکلنے کا کہنا شروع ہو گئی تھی، جبکہ میں اب رونے لگی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی، خدا را میرے حال پر رحم کرو، میرے پاس اب ایسا کوئی گھر نہیں ہے۔ لیکن یہ بات محض فضول تھی، انہوں نے میرا رونا پیٹنا بالکل نہیں سنا تھا اور مجھے باہر نکال دیا گیا تھا۔ میرے پاس صرف میرا موبائل تھا اور کچھ سامان تھا۔ یہ تو طے تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اپنا سامان اٹھانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ابھی فکر مجھے گھر کی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں میرے بھائیوں کا رد عمل کیا ہوگا۔
فی الحال میں گھر چلی گئی تھی، لیکن جب میں نے اپنی بھابھیوں کو اور اپنے بھائی کو بٹھا کر یہ بات بتائی تو ان کا رویہ بہت عجیب تھا۔ میری بھابھیاں تو مجھے سیدھا سیدھا بول کر اپنے کمروں میں چلی گئی تھی کہ یہ سب تمہارے ہی عمل کا نتیجہ ہے۔ جب اماں تمہیں روک رہی تھی تو تم خود ہی آوارہ بن کر اس سے شادی کرنے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ اب جو بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے قیامت کی مانند تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں میرا اب گزارا نہیں۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میں اماں کے کمرے میں رہ رہی تھی، لیکن میرے لیے بہت مشکلات کھڑی کر دی گئی تھیں۔ چھوٹی بھابھی کے بچے اماں کے کمرے میں رہنے لگے تھے۔ ان بچوں کو بھی مجھ سے تکلیف ہونے لگی تھی۔ مجھے ان ماؤں پر حیرانگی ہوتی ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی پھپھو کے لیے اتنی غلط غلط باتیں سکھا دیتی ہیں۔ میں ان تمام ماؤں کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں جو اپنے بچوں کو سمجھاتی ہیں کہ خالہ اور ماموں تو بہت اچھے ہیں، لیکن پھپھو اور چاچو بالکل اچھے نہیں ہیں۔ ان کے فن پر میں سلام پیش کرتی ہوں۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور یہاں رہتے ہوئے مجھے 2 ہفتے بیت گئے تھے۔ میں ایک بھی کلاس نہیں لے رہی تھی کیونکہ اس وقت میں عدت میں تھی اور میرے زیادہ تر اسٹوڈنٹ بالغ تھی جن سے میرا پردہ جائز تھا۔ میں اپنے کمرے میں بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک میرے دونوں بھائی کمرے میں داخل ہوئے تو میں سمجھی شاید وہ مجھے حوصلہ دینے آئے ہیں، لیکن اندر آتے ہی جو بات انہوں نے کہی وہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرے بھائی کا کہنا تھا کہ عدت مکمل ہونے کے بعد تم اپنا بندوبست کر لینا کیونکہ ہم تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے بیوی بچے ہیں، ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تم کماتی ہو تو افورڈ کر سکتی ہو۔ اگر ہمارے پاس کوئی اچھا رشتہ ہوا تو ہم تمہاری جلدی شادی کروا دیں گے۔ مجھے معلوم تھا یہ زبانیں میرے بھائیوں کی نہیں بلکہ ان کی بیویوں کی ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بھلا میں ان سے الجھ کر کیا کرتی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ میں آج اللہ سے بہت دعائیں مانگ رہی تھی۔ مجھ سے اب یہاں نہیں رہا جا رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر طعنے ملنا ایک انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں کچھ دیر تک اندر سے کسی کے آنے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ کیونکہ میں عدت میں تھی تو میرا دروازہ کھولنا مناسب نہیں تھا، مگر جب کوئی نہیں آیا تو میں نے ہی اٹھ کر دروازہ کھول دیا تھا اور آڑ میں ہو گئی تھی کیونکہ سامنے اجنبی مرد موجود تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، مس نگین ہیں آپ؟ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ مزید بولا، میں آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں سرفراز بیگ، جو کیمرہ آف کر کے آپ کے سامنے آتا ہے۔ چند لمحے کے لیے میں کچھ بول بھی نہیں پائی تھی۔ اس ایک اسٹوڈنٹ سے میں پورے 10,000 روپے لیتی تھی اور یہ بہت آرام سے پے کرتا تھا۔ بہت پلائٹ اور بہت اچھا انسان تھا۔ عمر زیادہ تھی اسی لیے یہ کیمرہ آف رکھتا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، مجھے معلوم ہوا ہے آپ کی طلاق ہو چکی ہے۔ میں آپ کے لیے اپنا رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ آپ کے بھائیوں سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر آپ کا ارادہ بن جائے تو عدت کے بعد پلیز مجھ سے رابطہ ضرور کیجیے گا۔ میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا جبکہ میں بالکل سن رہ گئی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ سرفراز میرے دروازے پر میرے دماغ میں یکدم وہ نمبر آیا تھا جس سے اس دن مجھے کال آئی تھی۔ کیا یہ وہی سرفراز تھا؟ کچھ سوچ کر میں فوراً اپنے کمرے میں آئی تھی اور میں نے اسی نمبر کو ڈائل کیا تھا۔ لمحے بعد موبائل سے کال ریسیو ہو گئی تھی۔ میں ہیلو کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ بولا، معذرت چاہتا ہوں یہ میرا ہی نمبر ہے۔ مجھے معلوم تھا آپ جتنی سمجھدار ہیں بہت جلد پکڑ لیں گی۔
وہ میسج کرنے کا مقصد صرف آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، لیکن آپ بہت مختلف خاتون ہیں۔ میں فوراً بولی، میں شادی شدہ ہوں سرفراز، اور تم کنوارے۔ جبکہ وہ فوراً بولا، 4 سال سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، یہ موقع میں ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا۔ اس کی بات سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مزید بولا، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، کالج میں آپ کے پروفیسر حسن کا بیٹا تھا، کئی بار آپ کو کالج میں دیکھا تھا، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر آپ کی شادی ہو گئی، اور پھر معلوم ہوا آپ ٹیوشن پڑھانا چاہتی ہیں۔ حالانکہ میری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، صرف آپ کی خاطر، آپ کی آواز سننے کی خاطر میں ٹیوشن پڑھتا تھا۔ پلیز مجھ سے انکار مت کریں، میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا، مجھے آپ کی زندگی کے بارے میں سب پتہ ہے۔ میں فوراً بولی، تمہیں کیسے پتہ چلا سب کچھ؟ چند لمحے وہ خاموش رہا تھا، اور پھر بولا، جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے باخبر بھی رہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہی فون بند ہو گیا تھا۔ میں نے فی الحال کچھ نہیں کہا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ عدت مکمل ہونے کے بعد سرفراز اپنے والد کے ساتھ باقاعدہ میرا رشتہ لے کر آیا تھا۔ میں تو حیران ہی رہ گئی تھی، یہ ٹیوشن کلاسز میرے لیے اتنی فائدہ مند ثابت ہوں گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کو پھل ضرور دیتا ہے، اور میرا پھل سرفراز بیگ تھا، جس نے میری پوری قسمت تبدیل کر دی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ معجزے نہیں ہوتے، میں کہتی ہوں جب اللہ چاہے تو معجزے بھی ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔